الہام اور وحی میں فرق کیا ہوتا؟ تو بتاتے کہ وحی جو ہے نا، عموماً ہم لوگ جب استعمال کرتے، مسلمان یہ لفظ وحی کو استعمال کرتے، خاص طور پہ جب شرعی طور پہ استعمال کرتے، تو ہم وحی کا معنی لیتے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں کے پاس ایک پیغام لے کے آنا. لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ وحی کے اقسام بتایا الگ الگ. وہ جو جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے، یہ سب سے اونچی قسم ہے، سب سے افضل قسم کی وحی ہے. اس سے افضل کوئی وحی نہیں ہو سکتی. جو جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا قرآن لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ سب سے افضل درجے کی وحی ہے. یہ ورنہ انبیاء علیہ السلام کی حد تک تو ان کے خواب بھی وحی ہے. ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال پوچھا جا رہا اور شریعت کے اوپر، اور اللہ کے نبی شریعت کے سوال کا جواب شریعتاً کیا کرنا ہے دے رہے ہیں، جبکہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہے. وہ جو جواب نکلا اللہ کے رسول کو، میرے نبی کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ہم ان پر کا مطلب، مگر وہ جو وہی حدیث کے الفاظ میں وہ تو قرآن میں نہیں ہے. مطلب وہ ایک الگ قسم کی وحی ہے. درجے اور فضیلت میں کیا ہوگا؟ وہ فضیلت میں اس وحی سے کم ہوگی، درجے میں برابر ہوگی. درجے میں برابر کیوں ہوگی؟ سورہ نساء آیت نمبر 80، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. تو میں یہ نہیں بول سکتا یہ حدیث میں ہے قرآن میں نہیں ہے. کئی لوگ جو داڑھی کاٹ دیتے ہیں، کیا ان کا بہانہ ہے قرآن میں آیا کیا؟ بھائی ہر وحی اللہ قرآن میں نہیں بھیجے. جو قرآن کی وحی ہے وہ سب سے افضل، سب سے اہم ہے. جو رسول بتا رہے ہیں وہ بھی وحی ہے اللہ کی طرف سے. فضیلت میں یہ دو الگ الگ قسم کی وحی ہے، درجے میں دونوں برابر ہے. تم جس قرآن کا اعلان کر رہے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، وہ قرآن بول رہا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، میری اطاعت کی. تو اللہ کو یہ جملہ الگ، یہ آیت الگ کیوں بول رہے ہوں گے؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں میری اطاعت جو کرنا ہے وہ تو میں بتا دیا، میرے رسول کی جو اطاعت کرنا ہے وہ الگ وہی بھیج رہا ہوں ان کو میں الگ. سمجھ رہے آپ لوگ بات؟ تو اس حساب سے الہام کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اب دیکھیے، وحی کے اندر بڑی خاص بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں، ہر نبی کے دشمن شیطانوں میں، ہر نبی کے دشمن شیطانوں میں سے اور جنوں میں سے جو ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. جنوں اور شیطانوں میں نبیوں کے خلاف جو جن اور شیطان ہے وہ لگا ایک دوسرے کو وحی کرتے بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود جو بھیجتے ہیں اس کو وحی نہیں بول رہے، شیاطین بھی آپس میں ایک دوسرے کو وحی بھیج لیتے بول رہے ہیں. ایک پیغام کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگ، اس کو بھی وحی بولے قرآن میں. سورہ انعام کی آیت نمبر 121، اور شیطان اپنے دوست انسانوں کے دل میں یہ بات وحی کرتے ہیں. شیطان اپنے دوست جو انسان ہوتے ان کے دلوں میں بات وحی کرتے ہیں، یعنی شیطان بھی وحی کرتا بول رہا اللہ تعالیٰ. تو وحی کو جنرل یوز کرے اللہ تعالیٰ قرآن میں. ویسے ہی سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں بولے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے. تو یہ وحی بغیر جبرائیل علیہ السلام کی ہو رہی، وہاں تو شیطان وحی کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں بولے، اور ہم ہی مکھیوں کو، شہد کے مکھیوں کو راستہ وحی کرتے ہیں. راستہ وحی کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہوں گی؟ دیکھو اب اللہ اکبر، آج ہنی بیز کے بارے میں آپ ڈاکیومنٹریز کبھی دیکھیے ڈسکوری یا نیشنل جیوگرافی پہ، جو شہد کی مکھی ہوتی انہیں جس پھول پہ سے، ایک بڑا باغ ہے، ہزاروں کے پھول ہے وہاں پہ، جنگل ہے، ہزاروں کے پھول ہے، انہیں ایک پھول پہ جا کے آج رس چوسی، انہیں اپنے گھر کو 100 کلومیٹر دور چلے گئی یا 10 کلومیٹر دور چلے گئی، انہیں اگلے دن پھر وہی پھول کے اوپر آتی. نہ اس کے پاس جی پی ایس ہے، نہ کوئی روڈ بنی ہوئی ہے ویسی. ہم وہی کرے اس کا راستہ، اس کو بولے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرمائے، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی کو تعمیر کرو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے. تو ایک وحی کی گئی وہاں پہ. اب یہ اعتبار سے کیا ہو گیا؟ دیکھیے اب قرآن کے اندر یہ ایک وحی کا ذکر آ گیا الگ الگ قسم کی. اسی طریقے سے نان قرآنک وحی جو میں بولا، قرآن کے علاوہ وحی، آپ یہ دیکھیے جب سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں آپ، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 2 3، اس میں کیا ہے؟ وہ مشہور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں شہد کو ہاتھ میں لگاؤں گا آج کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے، اے نبی آپ کیسے اس چیز کو حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا. جب آپ آیت نمبر 3 میں آتے تو آیت نمبر 3 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وہ بتا دیا جو ان لوگوں نے آپس میں تذکرہ کر لیا تھا. ہمارے امہات المومنین آپس میں جو ڈسکشن کرے،
وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے بول رہے ہیں. اور جب ہمارے نبی نے ان سے کہا تو وہ پوچھنے لگی کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی. سمجھ میں آ رہا؟ آیت میں خاص چیز کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں؟ آیت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں میں میرے نبی کو وہ بات بتا دیا جو وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. کیا وہ بات جو وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہ قرآن میں ہے؟ مگر بتایا میں وحی کے ذریعے بولے کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک وحی ایسی ہے اللہ کی طرف سے جو قرآن کا تو حصہ نہیں بنا, اللہ خود بول رہے وہ نبی کا حصہ ہے. یہ بھی بات کلیئر ہو گیا آپ کو. الہام کیا ہوتا دیکھیے, اب الہام ہوتا ایک, اب اگر نبیوں کا معاملہ ہے تو نبی کو الہام بھی ہو رہا تو وہ مخصوص وہی ہے جو شریعت کا حصہ بن گئی. نبی گزر گئے اور ایک اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہے اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے, تو ان کے لیے بعض الہام ہے. جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مشہور واقعہ ہے, جب ایران فتح ہوا تو ایران کے فتح کے وقت خطبہ جمعہ دینے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ گئے. چڑھ کے اچانک خطبے کے دوران جعفر تلوار وہاں سے اٹھاؤ, یہ ایسے کرو, یعنی کہ جنگ کے میدان میں احکامات دے رہے ہیں جیسے جنگ کے میدان میں موجود ہے, احکامات دیے اور کچھ دیر کے بعد پھر خطبہ ختم کر رہے ہیں, نماز پڑھا دیے. صحابہ پوچھے امیر المومنین یہ کیا تھا؟ بولے اللہ نے میرے سامنے جنگ کا میدان لا دیا تھا, بولے آنکھوں کے سامنے میں جنگ کا میدان دیکھ پا رہا تھا اور میں انہیں بول رہا تھا یہاں سے, اور وہ لوگ وہ کر رہے تھے. بولے جب اچھا یہ بول رہا تھا کر رہے تھے, آج ٹیلی فون اٹھا کے پوچھتے کیا بھائی وہ ٹائم تو نہیں کر سکتے نا, اب تو ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار ہے. وہ لوگ واپس آ کر بولے امیر المومنین ہم جب جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کی آواز آئی تو ہم سمجھے کہ آپ میدان میں آ گئے. اب یہ ہوا کیسا بھائی؟ نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے, یہ تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. اللہ بتا رہے ہیں کہ میں بعض وقت میرے بندوں کی جب مدد پہ اترتا ہوں تو اس حد تک کھل کے الہام کرتا ہوں چیزوں کو. اب یہ سب مگر ہو رہا کام, جبرائیل نہیں آ رہے, یہ الہام ہو رہا کام. سمجھ میں آ رہا؟ یہی دل میں گناہ سے کالا دھبا پڑ رہا, اسی دل میں اتنا نور ہے اس کتاب کا بیٹھا ہوا کہ دنیا سامنے دکھا دی جا رہی پوری. سمجھ؟ اب وہی چیز بول رہے اللہ تعالیٰ, یہی الہام کی جو کیفیت ہے میں بندوں کو ان کے اندر کرتے رہتا ہوں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اسی لیے آپ ایک تعجب کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, اکثر جو لوگ جا کے مفتیوں سے فتوا لیتے ان چیزوں پر جو آلریڈی قرآن یا حدیث میں حرام آ گئے, وہ فتوا لینے کی ریزن یہ ہے کہ اس کو الہام ہوا اندر کہ یہ غلط ہے, پھر بھی ایک راستہ باہر سے تلاش کرا. صاحب وہ بینک سے پیسے لے کے گھر بنا سکتے کیا؟ کرایہ نہیں دے سک رہا ہوں صاحب, ایسے سوالات ہیں. اور اس خاص طور پہ جب میں یو ایس وغیرہ کو گیا تو یہ کوشچنز بہت کامن ہے وہاں کے مسلمانوں سے, نہیں بھائی اب یہاں پہ کرایہ دے کے ہم رہ نہیں سک رہے ہیں, اب مجبوری ہے ہماری, فٹ پاتھ پہ رہ جا, فٹ پاتھ پہ رہ جا بھائی. تو آیا کہیں کو یہاں پہ کون بلائے تھے تیرے کو اتنا گر پڑ کے جنت میں آیا ایسا آیا نہیں جم رہا تو نکل جا وہاں سے. بھائی اگر میں انڈیا میں بامبے کو گیا بزنس کرنے جاب کرنے, نہیں جما میرے کو جاب, کیا کرتا؟ سمپل ہے نا. مگر اب سوال اللہ کا نہیں جم رہا تو اب کیا کرنا, مجبور ہے ہم. تو اماں سے زنا کرتا, گھر بنانے اماں سے زنا کرتا. کوئی تیرے کو بول رہا ٹھیک ہے ہم تیرے کو گھر بنانے کے پیسے دیتے, ایک بار تیری اماں سے زنا کر, بہت مجبور تھا بھائی انہوں نے تو پیسے نہیں دے رہا تھا, کرایہ نہیں دے سک رہا تھا, اب گھروں نہیں تھا, اس واسطے اماں سے زنا کرا بولتا. اللہ رسول سے جنگ کرتا. ابن ماجہ حدیث نمبر 2274, سب سے چھوٹا 10 میں کا سب سے چھوٹا سگی اماں سے زنا بولے. ایک اور حدیث میں کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح ابن حبان, شیخ البانی رحمہ اللہ جامع صحیح میں جمع کرے اس کو, کیا بولے جس نے 1 پیسہ سود کا کھایا گویا اس نے 1 مرتبہ زنا کا گناہ کیا, 1 روپیہ 100 بار زنا. 1 پیسے کو 1 بار زنا کا گناہ بولے. زنا کا گناہ معمولی ہے, 1 پیسے کو 1 بار, 1 روپے کو 100 بار. اس سے بھینکر سورہ بقرہ آیت نمبر 279, اللہ اور اس کے رسول سے وار کرو بول رہے اللہ تعالیٰ, جنگ کرو بول رہے. میں بہت مجبور تھا بھائی, ساستے اللہ رسول سے جنگ کر لیا بولتا. سوال کیوں کرا انہیں؟ الہام ہوا تو کچھ غلط کر رہا. سوال کب تک کرتے گیا انہیں معلوم ہے, کتنوں سے کرتے گیا معلوم ہے, جہاں ایک اس کو ایسا کمبخت ملا جو اس کے حساب کا فتوا دیا اس کو. تو کیا کرا اب انہیں؟
اس کے فتوے کو لایا اور ٹھہر گیا اس نور کے سامنے اس فتوے کو رکھ کے جو غلط ہے، اس کے سامنے اندھیرا کرنے کی کوشش کرا، خود گیا وہ کر لینے کے لیے۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا تقویٰ دیکھیے آپ شرعی اصطلاح میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب اصل جو لیا جاتا، کوئی ایک بری چیز ہے سامنے، آپ اس سے ڈر کے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھ رہے ہیں، اس کے آپ کے بیچ میں ایک روڑا بھی ڈال رہے ہیں، آڑ بنا لے رہے ہیں، اما اس کے قریب نہیں جانا ہے میرے کو۔ مثال کے طور پہ سامنے آگ دہک رہی سمجھو، آپ ایک دم کچھ بھی پارٹیشن کیسا لگا لیے وہ آگ آپ تک نہیں پہنچنا بول کے، تو وہ جو پارٹیشن لگائے وہ لگائے کہ وہ یہ آپ کا تقویٰ تھا جو لگوایا آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم نیکی کرتے تو وہ نیکی تمہارا ایک پارٹیشن ہے جو تمہارے اور جہنم کی آگ کے بیچ میں ٹھہر جاتا۔ کوئی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو بولے، اس لیے کرتے چلے جاؤ، وہ پارٹیشن بڑا بناتے چلے جاؤ۔ اچھا تقویٰ وہ آگ نہیں ہے، تقویٰ ہے وہ بری چیز جس کے کرنے سے اس کا نقصان ہوتا۔ آگ کو میں پکڑ لیا تو میں جلا، سمجھ میں آ رہا نا، میں آگ سے کہیں کو بچ رہا ہوں، اصل کیا نہیں چاہ رہا ہوں میں، اس کا نتیجہ جو نکلتا وہ نہیں چاہ رہا ہوں۔ اگر میرے کو ہاتھ میں ایسے گلوز دے دیے جو آگ میں نہیں جلتے، ڈال دے تو ہاتھ، میں آگ سے کہاں ڈرا، جلنے سے ڈرا اصل۔ تو تقویٰ کیا ہے، گناہ سے ڈرنا نہیں، میں گناہ سے، زنا سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، جوے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، شراب سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، ڈرنا کیسے ہے، اس کے بدلے میں جو میرے ساتھ ہونے والا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ فجور کیا ہے، میرے کو معلوم جو ہونے والا ہے اس کے باوجود جا کے میں کرنے کو تیار ہوں، یہ فجور ہے۔